سامعین، آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرانی ہوگی کہ اس دنیا میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کے جسم سے انتہائی بدبودار قسم کی عجیب سی بو آتی ہے، اور یہ بدبو کسی اور قوم کے جسم سے نہیں آتی، صرف اور صرف یہودیوں کے جسم سے ہی یہ بدبو آتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر یہودیوں کے جسم سے ہی کیوں یہ بدبو آتی ہے، کسی اور قوم کے جسم سے کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جاننا ضروری ہے، جس کا تعلق اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ واقعہ انتہائی دلچسپ بھی ہے اور نافرمانوں کے لیے عبرت آموز بھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت یوشع بن نون کو یہودیوں کا نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ جب یہ بھی وفات پا گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز اور ذوالکفل بھی بتایا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھیں، اور ذوالکفل کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 70 انبیاء کرام کو اپنی کفالت میں لے کر قتل ہونے سے انہیں بچا لیا تھا، جن کو قتل کرنے کے لیے یہودی قوم بالکل آمادہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی یہودیوں سے کہا کہ اپنے ہتھیار تیار کرو، ہم مشرکوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ لیکن یہودیوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد پوری کی پوری قوم جو کہ 70,000 آبادیوں پر مشتمل تھی، اس علاقے سے نکل کر ایک دوسری وادی میں چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ ایک روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، جس کی ڈر کی وجہ سے وہ لوگ اس علاقے کو خالی کر کے ایک دوسری وادی میں جا کر کے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت سے اور نافرمانی کی وجہ سے انتہائی ناراض ہوئے اور غضبناک بھی ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ وہاں پہنچ کر ایک زور کی چیخ لگایا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے وہیں پر ختم ہو گئے اور اپنی جان گنوا بیٹھے، جن کی کل تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ اب وہ یہودی وہاں پر بے گور و کفن سڑنے گلنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اس وادی سے گزرے۔ انہوں نے انہیں بے گور و کفن یہاں پر سڑتا گلتا دیکھا، تو معلوم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی یا کسی دوسرے واسطے سے بتایا کہ یہ آپ ہی کی قوم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو آپ کے دل پر بڑا اثر ہوا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ دیدہ ہو گئے۔ چنانچہ وہ دکھ بھرے الفاظ میں باری تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ میری ہی قوم کے لوگ ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھے۔ اے اللہ، انہیں معاف کر دے اور انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی سڑے گلے ہڈیوں سے ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، جس سڑی گلی ہڈیوں سے بدبو آ رہی تھی۔ تو اب جب یہ لوگ زندہ ہوئے ہیں تو ان کے جسم سے وہی بدبو آنے لگی جو مرنے کی حالت میں ان کی سڑی گلی ہڈیوں سے بدبو آ رہی تھی، اور پھر وہ بدبو ختم نہیں ہوئی۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں بھی یہ بدبو باقی رہی، اور ہوتے ہوتے آج جو یہودی قوم ہے، ان تمام لوگوں کے جسم سے وہ بدبو آ رہی ہے۔ اسی لیے صرف یہودی قوم کے جسم سے ہی یہ بدبو آتی ہے، کسی اور قوم کے جسم سے یہ بدبو نہیں آتی۔